لٹریچر میں خوش آمدید۔ آج سے ہم فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر 11ویں اور 12ویں کا جو اردو کا نصاب ہے جو فیڈرل بورڈ کے تحت آتا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس میں ہم انشاءاللہ مختلف SLOs پہ بھی بات کریں گے اور پرچہ یا جو 11ویں کا اردو کا پیپر ہے اس کی فہرست کیا ہے، وہ کس ترتیب سے بنایا گیا ہے، کون کون سی چیزیں لازم ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو آج کی قسط میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اردو لازمی برائے 11ویں جماعت جو قومی نصاب ہے 2022 اور 23 میں نیشنل کریکولم، اس کے تحت ہمارے پاس کون کون سے اسباق آتے ہیں۔ تو یہاں پر اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک نثر اور ایک شاعری۔ پھر نثر میں بھی افسانی اور غیر افسانی نثر میں تقسیم کیا جاتا ہے اور شاعری میں نظم اور غزل میں۔ تو جو سب سے پہلے نثر کا حصہ ہے اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے سیرت نویسی کی، سیرت نگاری کی۔ سیرت نگاری میں جو شبلی کا جو سبق ہے اخلاق نبوی، اس کو شامل کیا گیا اس کتاب میں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس افسانے آتے ہیں۔ افسانے میں سعادت حسن منٹو کا نیا قانون اور عمر جلیل کا سندھی ادب سے ترجمہ تاریخ کا کفن شامل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈرامہ آتا ہے۔ ڈرامہ جو ہے وہ امجد اسلام امجد کا دہلیز، اس میں سے اقتباس شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ناول آتا ہے۔ اس ناول میں جو ختیجہ مستور کا ناول ہے اور پاکستان بن گیا، یہ جو آنگن ہے اس میں سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نثر میں آپ بیتی آتی ہے اشفاق احمد کی، ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مکتوب آتے ہیں، خطوط آتے ہیں، مکتوب جنہیں ہم کہتے ہیں۔ یہ ہیں علاؤالدین علائی کے اور ہر گوپال گوہر تفتہ، یہ ایک مرزا غالب نے جو خطوط لکھے ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے پاس ہمارے پاس مضامین آتے ہیں۔ مضامین میں آپ دیکھیں خواجہ حسن نظامی کا فاقے میں روزہ اور محمد رشید ممتاز منگلور کا پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس حصہ انشائیہ آتا ہے اور یہ رشید احمد صدیقی کا چارپائی سے اس میں شامل ہے۔ اب اگر ہم آ جائیں شاعری کی طرف، تو شاعری میں جو نظمیں شامل ہیں، نظموں میں حمد کس کا نظام راہ نما ہے افق افق حفیظ طیب کی نظم شامل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری نظم نعت ہے اور یہ سید نفیس کی ہے، اے رسول امی خاتم المرسلین۔ اس کے بعد ہمارے پاس احمد ندیم قاسمی کا ملی ترانہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے۔ پھر اقبال کی نظم شامل ہے وادی لولاب، اور پھر سید محمد جعفری کی مزاحیہ نظم کھڑا ڈنر، پھر احسان دانش کی مشہور زمانہ نظم آزادی، اور پھر رحمان بابا کے گیت شامل ہیں جو ترجمہ کیا ہے پروفیسر محمد طه خان نے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مختلف شعراء کی غزلیں شامل ہیں۔ ان غزلوں میں ہمارے پاس سب سے پہلے میر تقی میر کی غزل پتا 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 بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ پھر فراق گورکھپوری کی غزل ہے سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں۔ پھر ہمارے پاس منیر نیازی کی نظم ہے بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا۔ پھر ہمارے پاس احمد فراز کی غزل ہے، منیر نیازی کی بھی غزل تھی، اور اب احمد فراز کی غزل سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے۔ اور پھر ہمارے پاس پروین شاکر کی غزل ہے باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا۔ یہ تو ہمارے پاس مختلف اسباق کی ہوگی فہرست۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو پیپر بنایا جائے گا نئے نصاب کے مطابق 2022 اور 23 کے نصاب کے مطابق، وہ کس طرح ہوگا اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی۔ تو سب سے جو پہلا حصہ ہوگا وہ حصہ معروضی ہوگا، یہ 20 نمبر کا ہوگا۔ ٹوٹل نمبر 100 ہوتے ہیں فرسٹ ایئر کی اردو کا جو سلیبس ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اس میں جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ معروضی ہے اور یہ ٹوٹل 20 نمبر کا ہے۔
تو یہ پہلا سوال ہوگا، اس میں ہوگا جی مہارت، قواعد زبان شناسی وغیرہ کے حاصلات تعلم جو قومی نصاب 2022-23 برائے 11ویں جماعت میں شامل ہیں کے مطابق 20 کثیر الانتخابی سوالات دیے جائیں گے۔ تو یہ جو 20 معروضی یا آبجیکٹیو سوالات ہوں گے جس میں ہم جو ہے وہ کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس جو ہم نے اسباق کے نام لیے ہیں، یہ اسباق شامل ہیں، اور ان اسباق میں بھی جو اہم چیز ہے وہ زبان شناسی اور قواعد کے حساب سے وہ بنایا جائے گا، یعنی اس میں قواعد اور زبان شناسی کے جو 20 آبجیکٹیو ہوں گے، معروضی سوالات ہوں گے، وہ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دوسرا حصہ دوم، اور کل نمبر اس کے ہوں گے 48۔ اب اس کو بھی ذیلی اقسام میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب سب سے پہلے جو یہ دوسرا حصہ ہے سوال نمبر 2، اس کا پہلی جزو ہے حصہ نثر کی۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں 6 سوالات ہوں گے اور ہر سوال 4 نمبر کا ہوگا۔ 6 سوالات ہوں گے، ہر سوال 4 نمبر کا ہوگا، یوں ہمارے پاس کل نمبر 24 بن جائیں گے۔ اس میں کیا ہوگا کہ نثری عبارت یا اقتباس کی طوالت 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل ہوگی، جو 11ویں جماعت کے طلباء کی ذہنی سطح کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس عبارت سے 11ویں جماعت کے حاصلات تعلم کی روشنی میں 6 سوالات بنائے جائیں گے اور آخری سوالات میں انتخاب کا حق ہوگا۔ یہ عبارت قومی نصاب 2022 اور 23 برائے 11ویں جماعت میں شامل مصنفین کے مجوزہ موضوعات، تحریروں اور متون سے دی جائے گی۔ تو یہ جو ہم نے حصہ نثر کو دیکھا تھا، حصہ نثر پہ ہم نے جو یہاں پہ یہ دیکھا تھا، حصہ نثر یہ والا سارا سیرت نگاری سے لے کر تو یہ مضمون تک، یہ سارے جتنے بھی شامل ہیں یہ حصہ نثر میں شامل ہیں۔ تو حصہ نثر سے ایک سوال آئے گا، یہ سوال اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ایک پیراگراف یا اقتباس دیا جائے گا اور اس کے 6 سوالات بنائے جائیں گے۔ جو آخری سوال ہوگا چھٹا، اس میں آپشن ہوگا، یعنی 2 آپشن ہوگی۔ 5 سوالات میں آپشن نہیں ہوں گے، وہ سارے کرنے ہوں گے، آخری میں 2 میں سے ایک کرنا ہوگا۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جو ایک پیراگراف دیا جائے گا، ایک اقتباس دیا جائے گا یا ایک نثری عبارت دی جائے گی، وہ طلباء کی ذہنی سطح کے مطابق ہوگی اور اس میں سے سوالات بنائے جائیں گے اور وہ سوالات، ان سوالات کے جوابات طلباء دیں گے۔ جز بے حصہ نظم پہ شامل ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہوگا۔ اس میں ہمارے پاس 3 سوال ہوں گے اور ہر سوال 4 نمبر کا ہوگا اور ہمارے پاس ٹوٹل 12 نمبر ہو جائیں گے۔ اس حصے میں دیے گئے 3 اشعار پر مشتمل ایک نظمیہ جز بھی قومی نصاب 2022 اور 23 برائے 11ویں جماعت میں شامل شعراء کی نظمیہ شاعری سے لیا جائے گا اور حاصلات تعلم کی روشنی میں ان 3 سوالات بنائے جائیں گے۔ آخری سوال میں انتخاب کا حق دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے پاس نظمیں ہیں، نظمیں شامل ہیں ہماری کتاب میں، حمد، نعت ہے، احمد ندیم قاسمی کی خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، اقبال کی، سید جعفری کی، احسان دانش کی اور رحمان بابا کی، یہ جتنی نظمیں شامل ہیں، یہ نظمیں ہمارے پاس سوال نمبر جو ہوگا، سوال نمبر 2 کی جو بے جز ہے اس میں ہوگا۔ اس میں ہمارے پاس 3 اشعار دیے جائیں گے نظم میں سے، اور ہم نے جو ہے وہ 3 سوالات ہی دیے جائیں گے، 2 سوالات لازمی کرنے ہیں اور تیسرا سوال آپشن ہوگا، 2 میں سے ایک کرنا ہے۔ وہ بھی اسی طرح ہوگا، آپ نے نظم کے اشعار پڑھنے ہیں اور ان کے جوابات تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس جز جیم آتا ہے حصہ غزل۔ تو حصہ غزل میں آپ کے پاس 2 سوال ہوں گے اور ہر سوال 2 نمبر کا ہوگا اور یہ ٹوٹل 4 نمبر ہو جائیں گے۔ اس حصے میں قومی نصاب 2022 اور 23 برائے 11ویں جماعت میں شامل شعراء کی غزلیہ شاعری سے 3 اشعار لیے جائیں گے، جن میں سے 2 سوالات بنائے جائیں گے اور آخری سوال میں انتخاب کا حق دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس جتنی غزلیں شامل ہیں، یہ غزلیں میر تقی میر کی، فراق، منیر نیازی، احمد فراز اور پروین شاکر کی۔ تو اس میں ہمارے پاس جو 3 اشعار دیے جائیں گے اور 2 سوالات بنائے جائیں گے، اور جو دوسرا سوال ہوگا اس میں بھی آپشن ہوگا، تو اس کے جواب بھی طلباء اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو اشعار میں جواب موجود ہوں گے اس میں سے تلاش کر کے لکھنے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 کی جز دال آتی ہے حصہ قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے، اور اس میں ہمارے پاس 2 سوال ہوں گے اور ہر سوال 4 نمبر کا ہوگا، یوں ہمارے پاس 8 نمبر ہو جائیں گے۔
اس حصے میں قومی نصاب 2023 اور 22 برائے 11ویں جماعت میں شامل قواعد زبان شناسی کی مہارت کے اصلاحات تعلم کا احاطہ کرنے والے 2 سوالات دیے جائیں گے اور آخری سوال میں انتخاب کا حق دیا جائے گا۔ 2 سوال ہوں گے، پہلا سوال آپ نے لازمی کرنا ہے، دوسرے سوال میں 2 یا کا آپشن ہوگا، 2 میں سے 1 کرنا ہوگا۔ اس میں جو حصہ قواعد جتنا بھی ہوگا زبان شناسی کے حوالے سے، حصہ قواعد کے حوالے سے، اس میں سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ حصہ قواعد اور زبان شناسی کے سوالات آپ کے حصہ نثر میں بھی، حصہ نظم میں بھی اور حصہ غزل میں بھی آخر میں دیے جاتے ہیں، تو وہاں سے یہ سوالات بنائے جائیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں حصہ سوم پہ۔ حصہ سوم کل 32 نمبر کا ہے، اس میں سوال نمبر 3 جو ہوگا وہ 6 نمبر کا ہوگا۔ اس سوال میں مناسب طوالت کی ایسی 2 نثری عبارات دی جائیں گی جن میں کم از کم 6 سے 8 نکات واضحات طلب ہوں گے، ان میں سے ہر عبارت کی تشریح کرنا ہوگی۔ یہ عبارات قومی نصاب 2022-23 برائے 11ویں جماعت میں شامل مصنفین کی تحریروں سے ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس جو حصہ نثر تھا، حصہ نثر یہ والا سیرت نگاری سے لے کر مضمون نگاری، یہ انشائیہ چارپائی تک رشید احمد صدیقی کا، یہ جتنا ہوگا اس میں سے ہمارے پاس یہ سوال بنایا جائے گا۔ سوال نمبر حصہ سوم کا سوال نمبر 3، تو اس میں آپ نے تشریح لکھنی ہوگی، 6 نمبر کی تشریح ہوگی۔ پھر ہمارے پاس سوال نمبر 4 آتا ہے۔ اس سوال میں قومی نصاب 2022 اور 23 برائے 11ویں جماعت میں شامل شعراء کی نظمیہ شاعری سے زیادہ 3 اشعار پر مشتمل 2 نظم پارے دیے جائیں گے، جن میں سے ایک نظم کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس میں آپ کو 2 نظم پارے دیے جائیں گے اور دونوں میں سے یا کا آپشن ہوگا، ایک کی کرنی ہوگی۔ وہ کوئی بند بھی ہو سکتا ہے، وہ 3 اشعار بھی ہو سکتے ہیں، عموماً 3 اشعار ہی ہوں گے، اور پھر آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے۔ جو حصہ نظم ہے، حمد ہے، نعت ہے، یا خدا کرے میری جذب سے پاک پر اترے، وادی لولاب، کھڑا ڈنر، آزادی اور رحمان بابا، یہ جتنی نظمیں ہمارے پاس شامل ہیں، یہ سوال یہاں سے اٹھایا جائے گا، بنایا جائے گا اور آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوگی، اور یہ سوال نمبر 4 جو ہوگا یہ 7 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 پہ آ جائیں۔ سوال نمبر 5 جو ہے وہ قومی نصاب 2022-23 برائے 11ویں جماعت میں شامل شعراء کی غزلیہ شاعری سے 3 اشعار پر مشتمل 2 جز دیے جائیں گے، جن میں سے ایک جز کی تشریح کرنا ہوگی۔ تو یہ 3 آپ کو 2 جز دیے جائیں گے، جن میں ایک جز میں 3 شعر ہوں گے، 2 جز دیے جائیں گے، ایک جز میں 3 شعر ہوں گے، ان 3 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی۔ ہر شعر 3 نمبر کا ہوگا، یوں کل ملا کے ہمارے پاس 9 نمبر ہو جائیں گے۔ تو یہ غزلیں ہمارے پاس شامل ہے، میر تقی میر کی ہے، فراق گورکھپوری کی ہے، منیر نیازی کی ہے، احمد فراز کی ہے، پروین شاکر کی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس 5 غزلیں شامل ہیں، ان غزلوں میں سے سوالات بنائے جائیں گے، اشعار دیے جائیں گے، اور پھر ان اشعارات کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی، اور یہ ٹوٹل 9 نمبر کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 جو آتا ہے، یہ درخواست نویسی کے والے سے ہوگا، درخواست نویسی کرنی ہوگی، اور یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 آتا ہے، رپورتاج کا یا تجزیاتی رپورٹ یا یادداشت، یعنی ان تینوں چیزوں میں سے رپورتاج ہے، تجزیاتی رپورٹ ہے یا یادداشت ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس میں آپشن ہو، بلکہ کوئی بھی ایک آ سکتا ہے، اور یہ ٹوٹل 5 نمبر کا ہوگا۔ یوں ہمارے پاس کل ملا کے تو 100 نمبر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حصہ اول 20 نمبر، حصہ دوم 48 نمبر، اور پھر حصہ سوم 32 نمبر۔ یوں ہمارے پاس 3 مختلف حصوں میں جماعت 11ویں کا اردو کا پیپر تقسیم ہوگا۔ اس میں نوٹ دیکھ لیجئے، یہ بہت عام ہے تمام طلباء کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی، کہ پرچے میں سوالات کوگنیٹو لیول کی شرح کے مطابق ہوگے۔ کوگنیٹو لیول جو ہوتا ہے، یہ مختلف لیول ہوتے ہیں کہ کتنی فلاں چیز کی شرح ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو سمجھنا ہے یا انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے وہ 50% ہے، یعنی ہمارے پاس اس 100% میں سے آدھا تو ہمارے پاس صرف سمجھنے والے سوالات ہیں، جس میں آپ نے سمجھنا ہے، بچوں نے سمجھنا ہے اور پھر اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو 30% ہوگا وہ آپ کا یاد دہانی کا ہوگا، نالج کا ہوگا، یعنی 30% آپ نے یاد کرنا ہوگا، اور جو 20% ہوگا وہ آپ کا اپلیکیشن کا ہوگا یا لاگو کا ہوگا۔ یوں ہمارے پاس 50% سمجھنا، 30% یاد میں لانا، اور 20% ہمارے پاس لاگو کرنا شامل ہے۔
ماڈل پرچے میں پوچھے گئے سوالات سے امانگ دیگر SLOs اور مہارتوں سے بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس مختلف SLOs اور مہارتیں آ جاتی ہیں جس میں سے سوالات لیے جاتے ہیں۔ یہ اب آپ کے سامنے جو 11ویں جماعت ہے اس کا آپ کے سامنے پرچہ آ جاتا ہے، سب سے پہلے معروضی سوالات کا، اور یہ HSSC 1 یعنی 11ویں جماعت کا معروضی سوالات کا 20 نمبر کا پرچہ ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی سوالات ہمارے پاس معروضی آ رہے ہیں وہ کسی مصنف کے حوالے سے نہیں ہیں، کسی شاعر کے حوالے سے نہیں ہیں، بلکہ اس میں تمام کے تمام قواعد شناسی اور زبان شناسی کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ فلاں استعارہ کیا ہے، فلاں مجاز مرسل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہمارے پاس جو 20 معروضی سوالات آئیں گے وہ محض قواعد شناسی اور زبان شناسی پر مشتمل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اس کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا اور تیسرا حصہ، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ دوم ہمارے پاس 48 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 2 نثر کا دیکھیں، عبارت میں کے آخر میں دیے گئے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ یہ اب عبارت ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ نیا قانون جو افسانہ ہے منٹو کا، اس میں سے ہمارے پاس 6 سوال ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آخری سوال ہے اس میں سے آپ نے 2 میں سے 1 کرنا ہے، یا تو مرکزی خیال کرنا ہے یا تلخیص کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 5 مختلف سوال ہیں جو اس پیراگراف میں ان کے جواب موجود ہیں۔ آپ نے اپنی فہم کے مطابق جو اس میں جواب موجود ہے وہ تلاش کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس بے جز ہے حصہ نظم کا، اس میں آپ ذرا دیکھیے کہ جو درج ذیل اشعار پڑھ کر آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ تو یہ ہمارے پاس تین جو ہے وہ اشعار دیے گئے ہیں۔ یہ شامل ہے احسان دانش کی جو آزادی والی نظم ہے اس میں سے۔ تو یہ 3 اشعار ہمارے پاس دیے گئے ہیں اور ان 3 اشعار کے 3 سوالات بنائیں گے۔ شاعر کی نظم میں تحقیر آزادی سے کیا مراد ہے؟ اب تحقیر آزادی یہ لکھا ہوا ہے تو اس میں یہاں پر جواب موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا دیکھیں نامناسب بات، تو نامناسب بات دوسرے شعر میں آپ کے سامنے اس کا جواب موجود ہے۔ اور آخری سوال جو ہے کہ مجاہد کوئی دریا کی حدوں میں کیوں نہیں رہ سکتا، تو اس کا جواب تیسرے شعر میں موجود ہے۔ اب یا آپ نے اس جو تیسرا سوال ہے یہ والا کرنا ہے یا پھر آپ نے یہ دوسرا کرنا ہے، شاعر نے تعمیر آزادی کو کس سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح آپ جز جیم پہ آ جائیں، اس میں غزل ہے، تو اس میں آپ کو جو درج ذیل غزلیہ اشعار کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ یہاں آپ کے سامنے 3 غزلیہ شعر ہیں مختلف، ان 3 اشعار کو پڑھنا ہے آپ نے اور ان کے جوابات تلاش کرنے۔ یہ سوال پھر نیچے دیے گے۔ پہلے شعر میں شکوہ ظلمت شب، یہ شکوہ ظلمت شب سے کیا مراد ہے؟ دوسرے شعر کا مفہوم آپ نے لکھنا ہے، یا پھر دوسرے میں بھی آپشن ہے تیسرے شعر میں کا شاعر نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس سے قواعد پہ آ جائیں، درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ تو یہاں پر جو پہلا سوال ہے مطلع اور مطلع ثانی کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔ آپ نے مطلع اور مطلع ثانی کی تعریف کرنی ہے اور ایک جواب دینا ہے۔ یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ بعض جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات موجود ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی بچہ اگر دیکھ سکتا ہے تو یہ اس کا جواب ایک کا موجود ہے مطلع کا۔ تو اگر آپ پیپر کو ترتیب سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں تو جوابات بہت زیادہ اس میں موجود بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، قواعد جو حصہ قواعد ہے اس کا دوسرا سوال دیکھیں، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ اب ان الفاظ کو اپنے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ آپ مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کریں، یا یہ کرنا ہے یا پھر استعارے کی تعریف کرنی ہے اور ایک مثال کے ذریعے ارکان استعارہ آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ اب ان جو 3 اشعار ہمارے پاس موجود ہیں غزل کے، ان میں جو آپ کا استعارے والا سوال ہے اس کا جواب بھی موجود ہے۔ حصہ سوم پہ آ جائیں، کل نمبر 32 سے سوال نمبر 3 درج ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ یا یہ ایک آپ نے اوپر والا پیراگراف کرنا ہے یا پھر یہ والا کرنا ہے، اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ سوال نمبر 4 پہ آ جائیں، درج ذیل میں سے کسی ایک نظم پارے کی تشریح کریں۔ اچھا، نظم پارے کی آپ نے تشریح کرنی ہے، یعنی یا تو یہاں سے لے کر آپ نے یہ جو 3 شعر دیے گئے ہم میں سے یہ کرنے، یا پھر یہ جو غزل کا نظم جو احمد ندیم قاسمی کی ہے اس میں 3 شعر دیے گئے، ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ پھر سوال نمبر 5 آپ آ جائیں، کسی ایک غزلیہ جز کی تشریح کرنی ہے، یا تو آپ نے ان 3 اشعار میں سے کسی ایک کی کرنی ہے یا پھر ان 3 اشعار میں سے کسی ایک کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ سوال نمبر 6 آ جائیں، اپنے علاقے میں کالج کے قیام کے لیے وزیر تعلیم کے نام درخواست۔ یہاں آپ نے درخواست لکھنی ہے اپنے وزیر تعلیم کو اور یہ سوال 5 نمبر کا ہوگا۔
اور پھر سوال نمبر 7 آ جائے گا ایک محفل مشاعرہ کی رپوش تاج لکھیں، تو یہ بھی جو سوال ہوگا یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ اس میں آپ نے جو محفل مشاعرہ کی اور رپوش تاج ہوگی اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ تو آج ہم نے بہت اہم چیزیں ڈسکس کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نصاب دیکھا، 11ویں کا نصاب کون سا ہے جو نیا سلیبس آیا اس کے مطابق۔ پھر ہم نے بات کی کہ جو 11ویں کا پرچہ ہے اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی، اور پھر ہم نے جو تیسرے حصے میں جو ماڈل پیپر آپ کے سامنے موجود ہے ہم نے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ جو اس کے SLOs ہیں کہ فلاں چیز کس کے لیے ہے، کون سے سوال میں شامل ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ تو لائٹ آف لٹریچر کے ساتھ جڑے رہیے۔ لائٹ آف لٹریچر آپ کے لیے جو آپ کی نصاب ہے اس کی تفہیم کو سادہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔